السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس سے پہلے کے سارے ویڈیوز میں اہمیت، فضیلت، فرضیت یہ ہم جان رہے تھے۔ قرآن میں زکوٰۃ کی اہمیت اور قرآن نے زکوٰۃ کو کیا امپورٹنٹ دیا ہے یہ ہم سمجھ رہے تھے۔ اب باری ہے کہ زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں، کب ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد ہونا چاہیے آدمی کو۔ اب تو خیر غلامی کا دور ختم ہوا، لیکن ہر آزاد آدمی جو مالدار ہے، مالدار کا مطلب کہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے۔ نصاب کیا ہے یہ آگے آئے گا۔ مسلم ہے، اسلام کو مانتا ہے، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہونا چاہیے اسے۔ نابالغ مسلمان بالغ ہو، نابالغ عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر فرض ہے، سب پر، سارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے۔ ظاہر ہے کہ بالغ نہیں ہے تو اس کا جو ولی ہوگا، اس کی طرف سے اس کا جو کفیل ہوگا وہ ادا کرے گا۔ غیر عاقل ہے، عقل مند نہیں ہے تو بھی اس کا جو کفیل ہوگا اس کی طرف سے ادا کرے گا، چونکہ مال زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے مال کا ہونا، نصاب کا ہونا، پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نصاب پایا گیا تو سب کی طرف سے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے تنہا معبود ہونے کی طرف بلانا اور میری رسالت کی طرف بلانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب اس بات کو مان لے وہ تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقت میں، یہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور جب اس بات کو بھی وہ مان لیں تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کے مال میں، جو ان کے مالداروں سے لے کر، صاحب نصاب لوگوں سے لے کر ان کے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اصول مقرر کیا تھا، جو ساری امت کے لیے اصول بن گیا۔ اسی طرح سے 1 سال اس نصاب پر گزر گیا ہو، یعنی 1 سال وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال ہمارے پاس رہ گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں جب بھی سال اور مہینے کی بات آتی ہے تو قمری چاند کا عربی مہینہ اور عربی سال کی بات ہی شمار ہوتی ہے، ورنہ دوسرے سال کا اسلام میں کوئی ربط نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے، 1 سال پر تک اس کے پاس رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ ہی قابل قبول ہوتی ہے، یہ بھی سمجھیے ایک طرح سے شرط ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب کیا ہوں گے، زکوٰۃ سے متعلق اور گفتگو آپ آئندہ سنیں گے کہ زکوٰۃ لینے دینے کے آداب کیا ہیں یا اس کا نصاب کیا ہے، یہ سب آئندہ کے ویڈیوز میں آپ جانیں گے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں کہ رب العالمین اگر ہمیں اس نے صاحب نصاب بنایا ہے تو ہم اس کے راستے میں اس کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں، یوٹیوب پر ٹائپ کیجئے شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے اور نماز نبی کی جانیے، نبی کی نماز سیکھیے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک، شاہد اقبال سنابلی، یوٹیوب پر ٹائپ کیجئے رمضان کے احکام جانیے۔ زکوٰۃ کے سیریز کو بھی آپ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی کے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، فضائل قرآن سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں، افضل عمل سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان سارے ویڈیوز کو دیکھیے، دینی احکام کو جانیے اور اسلام کے پیغامات جو آپ کے ہمارے نام ہیں ان سے واقفیت حاصل کیجیے، خود بھی حاصل کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے، دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے
بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کی روزوں کو، ہم سب کی تلاوت کو، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی ساری چھوٹی بڑی عبادتوں کو صرف اور صرف اپنی خوشنودی اور اپنی مرضی کے لیے بنا لے، خالص بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔